अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उस रोज़ के मार्के में कले की फ़ौज का एक हाकिम सलार ज़ख्मी हो गया। उसकी फ़ौज कले में वापस चली गई और वो ज़ख्मों की वजह से पीछे रह गया। मुसलमानों के लिए वो एक कीमती कैदी था, वो उसे पीछे ले आए। उससे मालूमात हासिल करना शाबान सकफ़ी का काम था। उसकी मरहम पट्टी हो गई तो शाबान सकफ़ी उसके पास गया और उससे पूछा कि उसकी फ़ौज की नफरी कितनी रह गई है और वो किस हालत में है और वो कितने दिन और कले के दिफा में लड़ सकती है। मेरे अरबी दोस्त, उस हिंदू फौजी हाकिम ने कहा, मैं सिपाही होता तो तुम्हें कले के अंदर के हालात और अपनी फ़ौज के हालात बता देता। मैं फ़ौज के हाकिमों में से हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। तुम शायद नहीं जानते कि ब्राह्मण हिंदू की सबसे ऊंची जात है और मंदिरों के पंडित सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। मुल्क और मजहब का जितना पास ब्राह्मण को होता है उतना और किसी जात को नहीं हो सकता। मुझसे ये उम्मीद ना रखो कि मैं अपनी फ़ौज, अपने मजहब और अपने मुल्क के साथ गद्दारी करूंगा कि तुम्हें अपने राज और अपनी कमजोरियां बता दूं। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा कोई और साथी बता देगा। शाबान सकफी ने कहा, फिर तुम हमसे हमदर्दी और अच्छे सलूक की तवक्को ना रखना, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। इस कले की खातिर हमारी बहुत सी जानें ज़ाय हुई हैं और इस कले की खातिर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हिंदू हाकिम ने कहा, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहते हो मैं हर तरह की अजियत बर्दाश्त कर लूंगा और खुशी से जान दे दूंगा, लेकिन तुमने अभी मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं पहले ही एक अजियत में मुब्तला हूँ, मुझे ज़रा सोचने दो, मुझे बताओ। शाबान सकफी ने कहा, मैं तुम्हें सोचने में मदद दूंगा। कले के अंदर लोग प्यास से मर रहे हैं। हिंदू हाकिम ने कहा, अभी इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई। अगर इन लोगों को 3 दिन और पानी ना मिला तो वो लोग मरने लगेंगे। कुएं बहुत थोड़े हैं, उनका पानी फौज को और घोड़ों को पिला दिया जाता है। फौजियों को बहुत थोड़ा पानी मिल रहा है, हाकिमों के घरों में पूरा पानी जाता है। मैं भी प्यासा नहीं रहा, लेकिन जब से मैंने प्यासे मरे हुए 2 बच्चों को देखा है मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने उन्हें प्यास से मारा है। मुझे मालूम हुआ है कि शहर में कुएं खोदे जा रहे हैं। शाबान सकफी ने कहा, उन कुओं से पानी निकलने तक कई लोग प्यास से मर चुके होंगे। हिंदू फौजी हाकिम ने कहा, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझता हूँ कि मैं पानी पीता रहा हूँ और लोगों के बच्चे प्यासे मर रहे हूँ। माओं को पानी नहीं मिलेगा तो वो बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगी, उनकी छातियाँ खुश्क हो जाएंगी। फिर तुम्हारी फौज हथियार क्यों नहीं डालती? शाबान सकफी ने पूछा। फौज हथियार नहीं डालेगी, हिंदू फौजी हाकिम ने कहा, और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, गुज़श्ता रात राजा क्रोशिया कले से भाग गया है। वो अपने खानदान को साथ ले गया है। वो किस तरफ निकला है पहले देख लिया गया था। हाकिम ने जवाब दिया, उस तरफ तुम्हारा कोई आदमी नहीं था। राजा कोरसिया ही तो कले का हाकिम था। बजरा कहाँ है? शाबान सकफी ने पूछा। वो तो कले में ही होगा, फौज को उसने अपने काबू में रखा हुआ है। हिंदू हाकिम ने कहा, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम कले में दाखिल हो गए तो वो कले से निकल जाएगा। तुम मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम शहर के लिए पानी नहीं खोलोगे। तुम जाओ और कले के दरवाजे खुलवाओ। शाबान सकफी ने कहा, मैं शहर के लिए पानी खुलवा दूंगा, मैं कले के दरवाजे नहीं खुलवा सकता। हाकिम ने कहा, कले में दाखिल होने का रास्ता बता दूंगा, और ये मैं इसलिए बताऊंगा कि मेरी कौम के बच्चे प्यासे न मर जाएं। तुम कले में दाखिल होने से पहले पानी खुलवा देना, ऐसा ही होगा। शाबान सकफी ने कहा। नाजरीन, ये एक तारीखी वाक़या है कि मुसलमानों को कले की दीवार की एक जगह बताई गई जहां दीवार कमज़ोर थी। अंदर की तरफ दीवार में दरार पड़ गई थी। ये दीवार उस तरफ थी जिस तरफ दरिया था। मोहम्मद बिन कासिम को इतला दी गई। उसने बड़ी मंजनीकें उस तरफ ले जाकर दीवार पर संगबारी का हुक्म दिया। उन मंजनीकों में अरूस भी थी जो सबसे बड़ी और बहुत वजनी पत्थर फेंकने वाली थी। उन तमाम मंजनीकों से दीवार के कमज़ोर मकाम पर पत्थर फेंके जाने लगे और दीवार टूटने लगी। संगबारी जारी रखी गई और दीवार में बहुत बड़ा शगाफ हो गया। शाबान सकफी के मशवरे पर मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर का पानी खोल लिया जाए। पानी की नाली खोल दी गई। पानी शहर में दाखिल हुआ तो लोग जो प्यास को तरस रहे थे पानी पर टूट पड़े। फौजी भी प्यासे थे, उन्होंने भी पानी पर धावा बोल दिया। कले के अंदर अफरा तफरी बपा हो गई। दीवार का शगाफ थोड़ा ही ऊंचा रह गया था। अरबी सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए और घोड़े कूद कूद कर शगाफ के अंदर जाने लगे। अंदर की फौज ने मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर के किसी मर्द, औरत और बच्चे पर हाथ न उठाया जाए और किसी फौजी को जिंदा न छोड़ा जाए। चर्चनामा फारसी में मुख्तलिफ मरखों के हवालों से लिखा है
کہ قلعے کے اندر ملتان کے جو فوجی مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ان کی تعداد 6,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ شہر میں محمد بن قاسم کے حکم سے اعلان ہونے لگے کہ شہر کے لوگ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں، کسی فوجی کو پناہ نہ دیں، راجا کے خاندان کے کسی فرد کو شہر کا کوئی باشندہ اپنے گھر میں نہ چھپائے، ہماری فوج کا کوئی آدمی کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا، تمہارے مال و اموال محفوظ رہیں گے۔ لوگوں میں بھگدڑ بپا تھی، ادھر مجاہدین شہر میں داخل ہو رہے تھے، ادھر شہر کے لوگ دوسرے دروازوں کی طرف اٹھ بھاگے۔ مجاہدین نے دروازے بند کر دیے۔ اس وقت تک کچھ لوگ بھاگ چکے تھے، بھاگ جانے والوں میں بجرا اور اس کا خاندان بھی تھا۔ شہر کے لوگوں کو قلعہ سر ہونے کی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ انہیں پانی مل گیا۔ لوگ حوضوں پر ٹوٹ پڑے جن میں پانی کا ذخیرہ جمع ہو رہا تھا۔ پانی کی خاطر لوگوں نے اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہ کی۔ انہیں توقع یہ تھی کہ فاتح فوج گھروں میں لوٹ مار کرے گی، لیکن اعلان ہونے لگے کہ فاتح فوج کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر اور ان کی جوان لڑکیاں محفوظ ہیں، کوئی مسلمان فوجی ان کے کھلے ہوئے دروازوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ وہ بالکل محفوظ تھے۔ محمد بن قاسم نے شہر کے ہندو حاکموں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ شہر کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلائیں۔ کچھ دیر بعد شہر کے 8-10 معزز افراد آ گئے، ان کے چہروں پر خوف زدگی کے آثار تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں احترام سے بٹھایا۔ تمہارے شہر میں جو انقلاب آیا ہے وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہم فاتح ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو ہم مفتون نہیں سمجھیں گے۔ میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں اور تم میری رعایا نہیں ہو، ہم آپ کے وفادار رعایا ہیں۔ ایک معمر ہندو نے اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر اور جھک کر کہا، ہم ہمیشہ رعایا رہے ہیں اور آپ کی بھی رعایا بن کر رہیں گے۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ ایک راجہ چلا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک بادشاہ آ گیا ہے۔ ہم تمہیں وہ بتانے آئے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں تمہارے ساتھ جو باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں میری نہیں، یہ میرے مذہب کے اصول اور احکام ہیں جن کا میں پابند ہوں۔ اسلام میں کوئی بادشاہ اور کوئی رعایا نہیں، حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور دوسروں سے بھی پیروی کروائیں۔ اپنے آپ کو آزاد سمجھو، آزادی سے عبادت کرو، تمہارے مندروں کے دروازے کھلے رہیں گے، کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیا آپ ہمیں مسلمان ہونے پر مجبور کریں گے؟ ایک ہندو نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، ہم تمہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ تم جب اسے عملی صورت میں دیکھو گے تو اپنے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ گے کہ اس مذہب کو قبول کر لو۔ ناظرین، بلادری فتول بلدان میں لکھتا ہے کہ شہر کے تمام لوگوں نے جزیہ کی رقم ادا کر دی اور شہر کے جو امیر اور خوشحال لوگ تھے انہوں نے اضافی رقم الگ سے دی جو 60,000 درہم کی مالیت کی تھی۔ محمد بن قاسم نے یہ 60,000 درہم اپنی فوج میں تقسیم کر دیے۔ ملتان 95 ہجری میں فتح کیا گیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ملتان کے لوگوں نے ایسا سکون اور اطمینان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اب دیکھ رہے تھے۔ تاجر، کاریگر اور کاشتکار اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور شہر کی زندگی نئے جوش اور ولولے سے شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم ملتان سے آگے بڑھنے کے لیے پلان بنانے لگا۔ اس نے جزیہ کی رقم اور ککسہ اور سکہ سے وصول کیے ہوئے جزیہ کی رقم بھی حجاج بن یوسف کو بھیج دی۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے سندھ پر حملے کی اجازت یہ وعدہ کر کے لی تھی کہ سندھ کو فتح کرنے میں جو رقم خرچ ہوگی اس سے دگنی رقم حجاج بن یوسف خزانے میں جمع کرائے گا۔ محمد بن قاسم ملتان میں بیٹھا حساب کر رہا تھا کہ ملتان کا جزیہ ملا کر وہ خزانے میں کتنی رقم جمع کرا چکا ہے۔ یہ رقم خاصی تھوڑی تھی۔ حجاج بن یوسف کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ مطلوبہ رقم اس وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ محمد بن قاسم طبعاً کشادہ ظرف اور فیاض تھا۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ وہ کم سے کم جو سزا دیتا وہ سزائے موت ہوتی تھی، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، ایک ہی بار کئی آدمیوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن نرم دل اتنا کہ اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگ جزیہ ادا کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ تنگ دست ہیں، تو محمد بن قاسم انہیں جزیہ معاف کر دیتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جزیہ کی رقم تھوڑی مقرر کرتا تھا اور تاوان عائد کرنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے جو قلعے سر کیے تھے وہاں سے خزانے ملنے چاہیے تھے، لیکن وہ جس قلعے میں داخل ہوا وہاں خزانہ خالی ملتا۔ یہ خزانہ ہر قلعے کے حاکم کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا جو قلعے میں مسلمانوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی فرار ہو جاتا تھا۔ دہر کے بیٹے اور بھتیجے قلعہ فتح ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلتے تھے
उनके भागने की एक वजह तो ये होती थी कि उन्हें अपना खजाना मुसलमानों से बचाकर अपने साथ ले जाना होता था। मुल्तान में भी ऐसा ही हुआ। कुछ खजाना राजा करोसिया के साथ और बाकी बजरा के साथ निकल गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने एक खत में खलीफा के साथ किए हुए वादे का जिक्र किया था। वो जिक्र ना करता तो भी मोहम्मद बिन कासिम को एहसास था कि अपने चचा का यह वादा पूरा करना है। अब वो परेशान होने लगा क्योंकि सिंध फतह हो चुका था और रकम अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिन गुजर गए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान के शहरी इंतजामात को रवां कर दिया। एक रोज वो घोड़े पर सवार होकर शहर को देखने के लिए निकला। शाबान सक्फी उसके साथ था और 4 घुड़सवार मुहाफिज भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की फतह के पहले ही रोज कह दिया था कि यहाँ एक ऐसी मस्जिद तमीर की जाए जो आने वाली नस्लों के लिए मुकद्दस और खूबसूरत यादगार भी हो। उस मस्जिद के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया था। बुनियादें खोदी जा रही थीं। मोहम्मद बिन कासिम तामीर का काम देखने के लिए जा रहा था। वो बड़े मंदिर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि 2 पंडित मंदिर के बाहर खड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम को देखकर वो दोनों दौड़कर मंदिर में चले गए। मोहम्मद बिन कासिम जब मंदिर के सामने से गुजरा था तो उस मंदिर का बड़ा पंडित जो खासा मुअम्मर था बाहर निकला। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया था। चबूतरे की 12-14 सीढ़ियां थीं। बूढ़ा पंडित पहले तो हाथ जोड़कर झुका, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस ख्याल से कि बूढ़ा पंडित कुछ कहना चाहता है, मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा रोक लिया। पंडित आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतर आया और वह मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े के पहलू में आ रुका। उसने दोनों हाथों से मोहम्मद बिन कासिम का उस तरफ वाला पांव पकड़ लिया जो रकाब में था। फिर उसने अपना माथा मोहम्मद बिन कासिम के पांव पर रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी तेजी से अपना पांव खींच लिया। पंडित सीधा हुआ और हाथ जोड़कर उसने ऊपर देखा और अपनी जबान में कुछ कहा। एक तर्जमान मोहम्मद बिन कासिम के साथ रहता था। वो आगे आया और मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि पंडित क्या कहता है। उसने कहा था कि वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ तन्हाई में एक जरूरी बात करना चाहता है। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरा और इस उम्र रसीदा पंडित के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने पंडित को एक सीढ़ी पर बिठा दिया और खुद नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। उसके इशारे पर तर्जमान उसके पास आ गया। दोनों के दरमियान तर्जमान के जरिए बातें हुई। अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता। पंडित ने कहा, कौन यकीन कर सकता है कि बादशाह नीचे और रियाया का एक आदमी उससे ऊंची जगह पर बैठा है? सिर्फ मुसलमान यकीन कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे साथ वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे रोका है? मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। आपके बेटों के बेटों जैसा हूँ। पंडित को जैसे धचका लगा हो, ये हैरत का धचका था जिससे वो जरा पीछे हो गया। मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपको एक राज बता दूँ। पंडित ने कहा, यह एक इनाम होगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं बुढ़ापे की वजह से कोई ऐसी वैसी बात कह दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने उस रोज़ आपको देखा था जिस रोज़ आप कले में दाखिल हुए थे। मैंने सुना था कि अरबी सलार छोटी उम्र का है, तो मैंने ख्याल किया कि 30-35 साल का होगा। लेकिन आपको देखकर तो मैं बहुत हैरान हुआ और सोचा कि ये तो बच्चा है और ये बच्चा अरब का शहजादा होगा और शहजादों जैसी छछोरी हरकतें करेगा। मैंने आपके साथ पंडितों और अपने बालकों से कहा कि शहर के लोगों से कह दो अपनी जवान बेटियों को छुपा दें या जिंदा दफन कर दें। मैंने लोगों को यह भी पैगाम दिया कि सोने चांदी के ज़ेवरात और रकमें ज़मीन में दबा दें। मुझे यह खतरा भी नजर आ रहा था कि इस समंदर को गिरा दिया जाएगा। अगर गिराया ना गया तो बंद कर दिया जाएगा और आप हमें कत्ल करा देंगे या हमें अपना गुलाम बनाकर नीच और घटिया कामों में लगा देंगे। मैं इस उम्र में जलील ख्वार होने से डरता था। मैं एक खस्ता हालत झोपड़े में जाकर छुप गया। मेरी देखभाल के लिए एक आदमी मेरे साथ था। वो हर रोज मुझे शहर की खबरें सुनाता था। मुझे यकीन नहीं आता था कि शहर में अमन व अमान है और फाते फौज ने लोगों के घरों को नहीं लूटा और कोई एक भी जवान लड़की लापता या बेआबरू नहीं हुई। मैं कल इस झोंपड़े से निकला हूँ। मंदिर में आया तो उसे उसी हालत में पाया जिस हालत में उसे छोड़कर गया था। मर्दों और औरतों को इबादत करते देखा। वो सब आपकी तारीफें कर रहे थे। मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन करना पड़ा कि आप इंसान के रूप में देवता हैं। आप मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। हाँ। उसने इधर उधर देखा, फिर सिरे कर मोहम्मद बिन कासिम के करीब होकर राजदाना लहजे में बोला, आपने मेरे शहर के लोगों पर और मेरे मंदिर पर जो करम किया है इसका मैं आपको सिला दे रहा हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि इस बस्ती में एक राजा आया था। वो कश्मीर का राजा था। उसका नाम जसोबन था।
وہ اپنے خزانے کا تمام سونا جو صفوف کی صورت میں تھا اپنے ساتھ لایا تھا۔ پنڈت مہاراج محمد بن قاسم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، خزانوں کے قصے بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ محمد بن قاسم کی اکتاہٹ اس کی فطرت کا قدرتی رد عمل تھا۔ وہ مرد میدان اور مرد مومن تھا۔ اس وقت اسے خزانے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس بوڑھے پنڈت کی باتوں میں آنے سے گریز کر رہا تھا۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ایک معمر ہندو تھا جس کی رگ اور ریشے میں اپنا مذہب رچا بسا ہوا تھا۔ اس کا متعصب ہونا لازمی تھا۔ محمد بن قاسم نے ٹھیک کہا تھا کہ مدفون خزانوں کے قصے پرانے ہو چکے ہیں اور لوگوں نے ایسے خیالی خزانوں کی عجیب و غریب کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ آپ کا یہ شک کہ میری یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ دانش مند ہیں۔ بوڑھے پنڈت نے کہا، لوگ تو خزانے کا نام سن کر اسے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتے ہیں، مگر آپ شک میں پڑ گئے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے بوڑھے پجاری، اگر تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ ایک راجہ خزانہ دفن کر کے مر گیا تھا تو تم نے کیوں نہ نکال لیا؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میری اکیلی ذات ہے، میں نے خزانے کو کیا کرنا ہے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے دنیا کا لالچ دل سے نکال دیا ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہی کا کاروبار چلانے کے لیے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اور کشمیر کے راجہ نے اس خزانے کو دفن کیوں کر دیا تھا؟ یہاں قریب ہے، بوڑھے پنڈت نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کشمیر کا راجہ جسوبن زیادہ وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملتان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یا یہ علاقہ جسوبن کا اپنا تھا۔ یہ تو میں ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا، البتہ یہ ٹھیک بتا سکتا ہوں کہ وہ اس مندر میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے مندر سے تھوڑی دور ایک وسیع حوض بنایا جو 100 قدم سے زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس حوض کے درمیان اس نے چھوٹا سا مندر بنوایا اور اس مندر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دادا پر دادا میں سے جو اس وقت یہاں کا پنڈت تھا وہ مہارشی تھا۔ وہ راجہ جسوبن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جسوبن نے عمر کے آخری دنوں میں مندر کے تہ خانے میں سونے کے صفوف سے بھرے ہوئے 40 مٹکے رکھے تھے اور کئی من وزنی سونا اینٹوں اور زیورات کی شکل میں رکھا تھا۔ یہ تمام سونا اس نے دفن کر دیا تھا۔ اس کے اوپر اس نے سونے کا ایک انسانی بت بنوا کر رکھ دیا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے نیچے سونا دفن ہے۔ مندر کے ارد گرد اس نے درخت لگوا دیے تھے۔ مجھ تک جسوبن کی جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے سونے اور خزانے سے دل لگایا تھا اور جسوبن کو بھی اس نے یہی سبق دیا تھا۔ جسوبن کی جوانی سونے میں کھیلتے اور عیش عشرت میں گزری۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ پہلے اس کا باپ مرا، پھر اس کی ماں بھی مر گئی۔ اس نے ویدوں اور سیانوں سے کہا کہ جو اس کے باپ کو موت سے بچا لے گا اسے وہ اس کے وزن کے برابر سونا دے گا، لیکن کوئی بھی اس کے باپ کو نہ بچا سکا۔ اس کی ماں بیمار ہوئی تو بھی اس نے یہی انعام مقرر کیا تھا، مگر ماں کو بھی موت سے کوئی نہ بچا سکا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والے نے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جسوبن کو ایک اور جھٹکا دیا۔ ایک نوجوان رقاصہ کے ساتھ اسے بہت محبت تھی۔ ایک روز وہ بیمار ہو گئی۔ جسوبن نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی رقاصہ کو صحت یاب کر دے گا اسے وہ اس کے اور رقاصہ کے وزن کے برابر سونا دے گا۔ دور دور سے وید، جوگی اور سیانوں نے علاج کیے، مگر رقاصہ مر گئی۔ رقاصہ کی لاش کو جب لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر آگ لگائی گئی تو جسوبن بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھ جیسے ایک بوڑھے جوگی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ مہاراج کے خزانے میں جتنا سونا ہے وہ سارا دے دو تو تم زندگی کا صرف ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے۔ تم زندہ انسانوں کو سونے میں تولتے ہو۔ یہ دیکھ انسان کا انجام۔ اس رقاصہ کے حسین جسم نے تم جیسے راجہ پر جادو کر دیا تھا۔ دیکھ لو وہ جسم اور اس کا حسن جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اپنی روح کی تسکین کا سامان کر مندر میں آ جھک جا اور عبادت کر۔ جسوبن کا دل اتنا دکھی تھا کہ وہ مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرنے لگا۔ اس کے دل سے دنیا اور دولت کی محبت نکل گئی، پھر وہ عبادت میں ہی مصروف رہنے لگا۔ وہ یہاں آ گیا اور تمام سونا زمین میں دفن کر کے اوپر مندر بنا دیا۔ میں نے مان لیا ہے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ یہ سونا مندر کے نیچے سے نکال لیں۔ میں نے سنا ہے کہ مدفون خزانے کے ساتھ بدقسمتی اور نحوست وابستہ ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، پرانے مدفون خزانوں کے قصے جو میں نے سنے ہیں ان میں یہ ضرور آتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ بری طرح ہلاک ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس مدفون خزانے کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہیں رکھیں گے۔ پنڈت نے کہا، میں آپ کو مشورہ بھی یہی دوں گا کہ اسے آپ اپنا ذاتی خزانہ نہ بنائیں۔ ناظرین، یہ کوئی خیالی قصہ نہیں۔ چاچا نامہ فتول بلدان اور تاریخ معصومی میں
اس مدفون خزانے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے اور اس کی نشاندہی اس پنڈت نے کی تھی۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ پنڈت نے محمد بن قاسم کو اس خزانے کا پتہ کیوں دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے پنڈت سے کہا کہ وہ اس کا ذکر کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ پنڈت کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور شعبان سقفی کو الگ لے جا کر اسے وہ تمام باتیں سنائیں جو اس کے اور پنڈت کے درمیان ہوئی تھیں۔ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ شعبان سقفی نے کہا، یہ تمہارے قتل کی سازش ہو سکتی ہے ابن قاسم، وہاں سونا ضرور ہوگا، اگر دیکھنا ہے تو چند آدمیوں کو ساتھ لے لیں گے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، تمہارے سوا کوئی اور ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے ایسے قصے نہیں سنے کہ چند آدمی مدفون خزانہ نکالنے گئے اور جب خزانہ مل گیا تو ان آدمیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا؟ خزانہ دین و ایمان قائم نہیں رہنے دیا کرتا۔ میں اپنے چچا حجاج بن یوسف کا وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں جو اس نے خلیفہ سے کیا تھا۔ میں اسے اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھتا ہوں کہ پنڈت نے اس مدفون خزانے کی نشاندہی کی ہے۔ ناظرین، شعبان سقفی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کر کے محمد بن قاسم نے بوڑھے پنڈت سے کہا کہ وہ 3-4 دنوں بعد اس کے ساتھ حوض والے مندر میں جائے گا۔ پنڈت کا شکریہ ادا کر کے وہ اس جگہ گیا جہاں ملتان کی پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی تھیں۔ اس دور کے کاتبوں کی تحریروں کے حوالے سے مورخوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے کدال اپنے ہاتھ میں لے لی اور بنیاد کھودنے لگا۔ اس نے کدال اس وقت چھوڑی جب اس کا پسینہ اس کی آنکھوں میں پڑنے لگا اور اسے بار بار آنکھیں پونجنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس نے کدال رکھ دی اور بنیادوں سے باہر آیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پھر اس کا پسینہ اور آنسو آپس میں مل گئے۔ وہاں سے اس نے شعبان سقفی اور صرف 4 محافظوں کو ساتھ لیا اور واپس مندر میں آیا۔ بوڑھے پنڈت کو باہر بلایا اور اسے کہا کہ وہ ابھی حوض والے مندر میں چلیں گے۔ یہ سوچ شعبان سقفی کی تھی کہ پنڈت کو دھوکے میں رکھا جائے کہ محمد بن قاسم 3-4 دنوں بعد حوض والے مندر میں جائے گا، لیکن اسے اچانک کہا گیا کہ ابھی چلو۔ یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس نے کوئی سازش کرنی ہوتی تو اسے مہلت نہ ملے۔ پنڈت کے لیے ایک گھوڑا ساتھ تھا، اسے اس پر سوار کر کے ساتھ لے گئے۔ حوض دور نہیں تھا۔ اس وقت ملتان کے گرد و نواح کے خد و خال کچھ اور تھے۔ کھڈ، نالے، ٹیلے اور گھاٹیاں زیادہ تھیں۔ ایک ویرانے میں حوض والا مندر تھا۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں یہ مندر غیر آباد ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم پنڈت کے ساتھ وہاں پہنچا۔ سب گھوڑے سے اتر گئے۔ پنڈت نے نہ جانے کس خیال سے محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ اکیلا اس کے ساتھ چلے۔ حوض خشک ہو چکا تھا، اس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ پنڈت سیڑھیوں سے اترنے لگا، اس کے پیچھے محمد بن قاسم اترا۔ آگے مندر کی چند ایک سیڑھیاں تھیں، دونوں ان سیڑھیوں پر چڑھ کر مندر میں داخل ہو گئے۔ وہ جو آگے بڑھتے جا رہے تھے، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پنڈت اندھیرے میں بائیں جانب غائب ہو گیا۔ اس کی صرف یہ آواز سنائی دی، ادھر۔ محمد بن قاسم بائیں کو مڑا۔ یہ سیڑھیاں تھیں جو نیچے کو جاتی تھیں۔ وہ نیچے اترنے لگا۔ بدبو اتنی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اچانک اتنی زور سے پھڑ پھڑانے کی آواز اٹھی کہ محمد بن قاسم جیسا دلیر آدمی گھبرا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی بے شمار آوازیں آنے لگیں۔ بیٹھ جاؤ، پنڈت کی آواز آئی، بڑے چمگادڑ ہیں۔ محمد بن قاسم بیٹھ گیا۔ چمگادڑوں کا گول جھکڑ کی طرح ان کے اوپر سے گزرنے لگا۔ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑ تھے جن کے پروں کی ہوا پنکھوں جیسی تھی۔ یہ مندر ان کا خاموش مسکن تھا اور یہ خاموشی 2 انسانوں نے توڑ دی۔ چمگادڑ ڈر کر باہر کو بھاگ رہے تھے۔ سینکڑوں چمگادڑ مندر کے تہہ خانے سے نکل گئے، لیکن وہ جس دھماکہ نما پھڑ پھڑاہٹ سے اڑے تھے اس کی گونج ابھی تک مندر میں بھٹک رہی تھی۔ پنڈت سیڑھیاں اترنے لگا۔ محمد بن قاسم سنبھل کر قدم نیچے رکھتا اتر گیا اور سیڑھیاں ختم ہو گئیں۔ پنڈت اس کا ہاتھ پکڑ کر دائیں کو لے گیا۔ اندھیرا سیاہ کالا ہو گیا۔ چند قدم آگے پنڈت اسے بائیں طرف لے گیا۔ اس راہداری میں ہلکی ہلکی روشنی تھی یا اندھیرا کم ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو سرسراہٹ سی سنائی دی جیسے کوئی آدمی دبے پاؤں آ رہا ہو۔ محمد بن قاسم نے فوراً تلوار نکال لی۔ اسے نیام میں ہی رہنے دو، پنڈت نے کہا۔ یہ اس طریق دنیا کی مخلوق ہے، سانپ ہوگا، دیکھو کتنی بدبو ہے، یہ گدڑوں یا بچھوں کے بچے ہوں گے۔ آوازیں نہیں سنائی دے رہی آپ کو؟ محمد بن قاسم ہلکی ہلکی آوازیں سن رہا تھا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک کمرہ آ گیا۔ سامنے والی دیوار میں چھت کے ساتھ چھوٹا سا دریچہ تھا جو جالوں سے ہٹا ہوا تھا اور اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ چونکہ روشنی کم تھی اور اس کے پیچھے تھی، اس لیے آدمی کے چہرے کے خد و خال دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ سایہ سا تھا اور وہ وار کرنے کی تیاری کی حالت میں تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد بن قاسم نے اس خیال سے
کہ اسے یہاں قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے، بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور اس آدمی پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ بوڑھے پنڈت نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رک جا عربی سالار، پنڈت نے کہا، یہ کوئی زندہ انسان نہیں، یہ سونے کا وہ بت ہے جو راجہ جسوبن نے بنوا کر یہاں رکھا تھا۔ اس کے نیچے سونے کے صفوف کے مٹکے ہیں، زیورات اور سونے کی اینٹیں رکھی ہیں۔ اپنے آدمیوں کو بلا کر یہ بت ہٹاؤ اور اس جگہ سے فرش اکھاڑو، لیکن ایسے آدمیوں کو یہاں لاؤ جن کا ایمان مضبوط ہو کہ سونے کی چمک سے ٹوٹ نہ جائے۔ ناظرین، بلازری نے لکھا ہے کہ سونے کے اس بت کی آنکھوں میں یاقوت جڑے ہوئے تھے جو اندھیرے میں چمکتے تھے۔ اس بت کا ذکر کرنے والے کسی اور مورخ نے یاقوت کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔